بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ای ٹیکس کی حوالے سے ایک سوال ہے کہ یہ جو انکم ٹیکس ہے، اگر ایک شخص جو بوڑھا ہے، یعنی جس کی عمر آپ کر لیں کہ 60-70 سال ہے، اس کے پاس پراپرٹی تو 2.5 کروڑ پیسے زیادہ موجود ہے، لیکن اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، تو کیا ایسے شخص پر بھی جو ہے وہ ای ٹیکس لگے گا؟ تو دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ اب جو ای ٹیکس لگایا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 2.5 کروڑ پیسے زیادہ پراپرٹی ہے، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پلاٹ کو جو ہے وہ آگے آپ کوئی سیل کر کے، تو یا آپ نے ابھی انویسٹ کر کے وہ پلاٹ لیا ہے، یا ادھر کوئی کاروبار آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، بس وہ پلاٹ پڑا ہی جو ہے وہ ایف بی آر صبر کرے گا، چونکہ یہ پلاٹ مہنگا ہو گیا ہے، تو اس پر اب آپ کو ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ تو انکم ٹیکس یعنی اگر آپ کی انکم نہیں بھی ہو رہی، لیکن پراپرٹی جو ہے وہ اگر آپ کے پاس 2.5 کروڑ پیسے زیادہ ہے، تو ادارہ یہی تصور کرے گا کہ آپ کو انکم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ کو اس پر جو ہے وہ ٹیکس لگائے گا، جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ اب یہ اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، آگے کیا ہوگا یہ تو مزید اگلے چند دنوں میں کلیئر ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ پراپرٹی ہونے پر جو ہے ٹیکس جو ہے وہ آپ پر لگا دیا جائے گا، خواہ آپ ادھر کوئی بزنس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ان صورتوں میں آپ پر وہ ٹیکس لگنے والا ہے۔ اچھا جی، ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ کیا ہبہ کروانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے بیان بھی دلوائے جائیں، اس کو رجسٹر بھی کروایا جائے، یا خالی ایک اسٹامپ کروا لیں تو ہبہ ہو جائے گا؟ اچھا محترم بھائی، بات یہ ہے کہ ہبہ ہے یا وقف نامہ ہے یا رجسٹری ہے یا دستبرداری ہے، کوئی بھی عمل ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ذہن میں رکھے کہ خالی اسٹامپ کر لینے سے وہ اس کا سارا پروسیس مکمل نہیں ہو جاتا۔ یاد رکھیں میری بات، جب تک آپ اس کا جو سرکاری جو پروسیس ہے اس کو مکمل نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا معاملات جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہبہ کروانے کے لیے بھی جو بنیادی شرائط ہے اس پر تفصیلی ویڈیوز میں پہلے بنا چکا ہوں، لیکن اس وقت جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو ہبہ کو جا کر باقاعدہ جو ہے وہ رجسٹرڈ کروانا ہوگا، اور پھر ہبہ کا انتقال جو ہے وہ درج ہوگا، تو پھر ہی ہبہ کا پروسیس پورا ہوگا۔ اس کے لیے باقی جو شرائط ہے وہ دیگر ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ رجسٹری والی جگہ خریدتا ہے اور خالی اسٹامپ کروا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید میں مالک بن گیا ہوں، ہرگز وہ مالک نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ خالی اسٹامپ کروا لینے سے کوئی بندہ مالک نہیں بنتا ہے جب تک وہ رجسٹری اور انتقال نہیں کروا لیتا، اگر وہ رجسٹری والی جگہ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، صرف آپ نے اسٹامپ پر نہیں رہنا، بلکہ آپ جو کام کروا رہے ہیں محکمہ مال کے معاملے میں، آپ نے اسے چیک کرنا ہے اور پتہ کرنا ہے اس کا جو مکمل پروسیس ہے، جس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ محکمہ مال میں رجسٹرڈ ہو جائے گا، اس کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اچھا جی، سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے 10-15 سال پہلے جو ہے وہ کوئی زمین مسجد کو یا مدرسے کو وقف کر دی، لیکن وقف کا نامہ جو ہے وہ لکھا نہیں گیا، تحریر نہیں ہوا، تو کیا وہ بندہ فوت ہو گیا تو کیا اب اس کی اولاد جو ہے وہ پرانے دور کا کوئی اسٹامپ بنا سکتی ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ اسٹامپ بنائیں گے پرانے 10-15 سال پرانا، یقیناً وہ جعلی اسٹامپ ہوگا۔ تو وقف نامہ کرنے پر کوئی ٹیکس وغیرہ تو لگتے نہیں ہے، معمولی سا خرچہ ہوتا ہے، تو آپ اس پر اسٹامپ ضرور کر سکتے ہیں جی۔ یہ ہمارے والد نے ابھی اسٹامپ کریں گے، لیکن بات وہی لکھیں گے کہ ہمارے والد نے اتنے ٹائم پہلے جو ہے وہ یہ جگہ وقف کر دی تھی، لیکن اس کو باقاعدہ رجسٹر نہیں کیا گیا تھا، تو ہم اپنے جو ہے ابو کے کیے ہوئے عمل پر جو ہے وہ کاربند ہے، تو یہ ہے کہ ہم آپس میں مشترکہ طور پہ یہ جو ہے بات طے کر رہے ہیں کہ اس کا اگر وقف نامہ کروایا جاتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یا ہم جب چاہیں گے اس کا وقف نامہ جو ہے وہ کروا لیں گے۔ تو یہ ہے کہ اب آپ اس طرح کا اسٹامپ بھی کر سکتے ہیں، یا جو ہے وہ آپ خود سے جو ہے وہ نیا جو ہے وہ وقف نامہ بھی کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی خاص جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، خاص کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ ابھی وقف نامہ اس کا کروائیں اور اس کو رجسٹر جو ہے وہ لازمی کروائیں، تاکہ قانونی تقاضے جو ہے وہ پورے ہو جائیں۔